والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب اللہ کے اس گھر میں جمع ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، جس کو کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی یعنی محاسبہ نفس، مجھے اس بات کا احساس ہو کہ اللہ کے پاس مجھے جواب دینا ہے۔ یہ تصور، یہ خیال جب آ جائے گا، ہماری زبان سدھر جائے گی، ہمارے حرکات، اعمال، ارادے سارے کے سارے اچھے ہو جائیں گے۔ جب میں سوچوں گا کہ ہر حرکت کا جواب اللہ کے پاس دینا ہے، ہر لفظ جو منہ سے نکلتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ کی زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے اللہ اس کے تعلق سے پوچھیں گے۔ تو محاسبہ نفس کا محاسبہ کرنا، اللہ کے سامنے اس کا جواب دینے سے ڈرنا۔ کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، کوئی بھی بات آپ زبان سے بولتے ہیں، اس کا جواب پہلے آپ تلاش کر لیجیے۔ کل اللہ اس کام کے تعلق سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ کل اللہ اس لفظ کے تعلق سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر جواب ہے تو کیجیے، اگر جواب نہیں ہے تو مت کیجیے۔ اللہ کے پاس ہم بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسی کتاب ہے، احصیناہ فی، ہم نے اسے گن گن کر رکھا ہے۔ آپ میں جو بھی کرتے ہیں اللہ نے اسے گن گن کر رکھا ہے۔ اللہ کے پاس بندہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یا اللہ یہ تیری کیسی کتاب ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑا، ساری چیزیں اس میں ریکارڈڈ ہیں۔ تو ایک چیز تو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ جتنے ہمارے اعمال ہیں، خیرات ہیں، روزہ ہے، سب اللہ کے سامنے پیشی ہونے میں ایسے اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت دے دے، اسی لیے ہم عمل کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت میں ویسے ہی ملائے جیسے ہم یہاں موجود ہیں۔ تو ہمارے پاس جو کچھ ٹائم ہے، اس ٹائم میں میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں، ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ سورۃ الممتحنہ ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد کان لکم فی اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں بہترین نمونہ ہے۔ ابراہیم کون آپ جانتے ہیں؟ توحید کی آبیاری جس نے کی، جن کے گھر میں بت بنتے تھے، جن کا باپ یا چاچا بت بنا کر بیچتا تھا، ویسے گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہے۔ لیکن آج کیا ہوا، جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو آج گیم کی شکل میں، وہ ٹی وی کے کارٹون کی شکل میں، پہلے ٹن ٹام اینڈ جیری پتہ نہیں کیا کیا آتا تھا، وہ شعر آتا تھا، بچوں کو یہی چیزیں ٹن بتا دیا گیا، ٹام اینڈ جیری بتا دیا گیا، اسے آئیڈیل ماننے لگے۔ جب بڑے ہوئے تو فٹ بال پلیئر کو اپنا آئیڈیل ماننے لگے۔ اب کچھ لوگ ہیں فلمی ایکٹرز کو اپنا آئیڈیل ماننے لگے، جو ننگے کتے اور بلیوں کی طرح ناچتے ہیں، تو وہ ان کے لیے آئیڈیل ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ، لقد کان لکم، جیسے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں۔ تو مختصر وقت میں بتاؤں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ کیا کوالٹیز تھے جس کی وجہ سے اللہ نے 2 ڈگری اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ پہلی بات، ایک جگہ اللہ نے کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کسی کو یہ کہہ دے کہ تم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، کتنی قربانیاں دینے کے بعد یہ سند اللہ سے ملے گی۔ یہ پہلی ڈگری تھی جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا امامہ، ابراہیم علیہ السلام امام ہیں، امہ، ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہیں۔ اتنی بڑی بڑی ڈگریاں اللہ تعالیٰ نے پیارے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی۔ تو چلیے میں بتاتا ہوں
کیا کیا ان میں کوالٹیز تھی؟ نمبر 1، شرک سے بیزاری تھی، شرک کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ آج آپ کسی کے ہاتھ میں گلے میں تعویذ دیکھیں، کسی قبر پرست کو دیکھیں، کسی مشرک کو دیکھیں، دل میں سمجھیں مجھے کیا ہے، انہیں کر لکھ جاتا نا جانے دے، انہیں مشرک رہا تو مجھے کیا، یہ سوچ کر آج مسلمان بچیاں کافروں کی گود میں ناچ رہی، میں الگ اللہ کو مانتی، انہیں کیا کی انہیں پوجا کر لیتا ہے، اور اسے سہجی و نم کہتے ہیں، کیا اسے، میں ادھر جاتی انہیں ادھر جاتا، دونوں ایک گھر میں، انہوں مسلمان انہیں ہندو، بھلا کہ نہیں، یہ شرک سے بیزاری۔ کبھی اس کی برعکس بھی ہوتا ہے، انہوں ٹوپی پہن لے کو انہیں گلے میں تالی ڈال لے کو، ایسا بھی ہوتا ہے کئی گھروں میں۔ میرے گلی میں 2 گھر ہی انہیں اچھا اماں مسلمان بابا مسلمان، اچھا اتنا بڑا بٹو لگا لے کو باہر نکلتی، یہ اس وجہ سے ہے کہ شرک کیا ہے نہیں معلوم۔ انما المشرکون نجس، مشرک عقیدے کے حساب سے گندا ہے، تو مشرک جیسے بھی ہو آپ شرک سے بیزاری کا اعلان کریں۔ یہی بات انہوں نے کی، یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں مشرک نہیں، تو آپ شرک سے بیزاری کا اظہار کریں، کبھی کسی شرک کو برداشت نہیں کریں، ہر چیز معاف ہے۔ لیکن آج کتنے ایسے ہیں دیکھتے، اچھا بڑا IT انجینئر کی کتنا بڑا خبر پرست رہندے، موحد بیٹی کو لے جا کے کیا کرتے، وہ گھر میں رشتے میں دے ڈالتے، بیٹی اچھا کھائی تو بس انہیں مشرک کر، انہیں درگاہ گیا تو جاتا، مجھے کیا فرق پڑتا۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ آپ ایک توحید پرست بیٹی کو کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ایک شرک کے گھر میں لے جا کے ڈال رہے ہیں، ایک مشرکانہ گھر میں ڈال رہے ہیں۔ تو پہلی چیز ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ سند ملی کہ وہ شرک سے بیزار تھے۔ نمبر 2، میرے پاس تفصیل کا ٹائم نہیں ہے اس لیے میں نے کہا کہ جلد سے جلد آپ کو۔ نمبر 2، کامل اطاعت، اللہ تعالیٰ کی پوری بندگی، اوبیڈینس جسے ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پوری اطاعت۔ ہم کیسے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، کیا تو بھی آسان رہا تو کر لیتے، ذرہ مشکل رہے تو وہ سب ہمارے واسطے نہیں، وہ سب نصیر مول صاحب کے واسطے، انہوں کر لینا سو سب، ہم نہ سو وہ سب بھی نہیں، وہ سب مولی ساما کر لینا سو، ہم نہ سو وہ سب بھی نہیں۔ تہجد کون با پڑھنا، وہ مولی ساما پڑھ لینا سو۔ خالی ہمیں رمضان کے روزے ٹوپی لگا کو، رمضان آیا کیا سر پہ ٹوپی، میں رستے میں آج دیکھ لے کو تھا سب کے سراں پہ ٹوپی آ گئی، مسجد میں اللہ اللہ، باہر نکلے تو رام رام، ایسے قصہ۔ بولا کہ یہ موسمی مسلمان، اسے کیا بولتے ہیں، موسم بھی معلوم، ویسا ہمیں کیا موسمی مسلمان، موسم آیا ہمیں مسلمان ہو گئے، موسم گیا تو پھر ہمیں باہر ہو گئے۔ یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ ایسی ایک قوم تھی تو اللہ نے اس قوم کو سور اور بندر بنا دیا۔ اللہ کو کبھی دھوکہ دینا نہیں۔ ہمیں اماں کے پیٹ سے نکلے تب سے قبر میں پیٹ میں جانے تک مسلمان، ہم موسم کے حساب سے مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیے، جیسے آج ہماری مسجد بھر جاتی ہے، ہمیشہ ایسا بھر جائے تو کیسا رہے گا، کیسا ہمارا اسلام کا کیسا غلبہ رہے گا۔ فجر میں ایسا ہماری مسجد بھر جائے تو کیسے ہماری اللہ شان و شوکت عطا کرے گا۔ آپ سوچ کر دیکھیے کتنا مزہ ملے گا اس میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ نے جب کہا ابراہیم کو مسلمان ہو جا تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا سارے جہاں کے رب کے لیے۔ تو پورے مسلمان ہونا ایسا نہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر، جب من میں آیا مسلمان ہو گئے، جب شادی کرنے کا معاملہ آیا نہیں کیا بھی نہیں، ہماری امی کی خواہش، کئی گورے جہیز لیا، امی مانی نہیں، امی کیا آتی اس کی خبر میں، امی ان کی خبر میں سوتے، انہیں اس کی خبر میں سوتا، کہاں لا کو آڑے رکھتا، اماں کو باوا کو لا کو آڑا کرتا۔ تو یہ چیز نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ کیسے؟ جیسے بہت ساری آیتیں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پاس اتنا یہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی اطاعت کی آپ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ فلما اسلم وتله للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم بیٹے کو ذبح کر دو، تو ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار ہو گئے۔ اب آج کوئی اگر کہے کسی بیٹے سے میں رات کو خواب میں دیکھا تم نہ ذبح کرتا ہوں، یہ نہیں چلے گا، وہ نبی تھا، ارے تو نبی نہیں ہے، ایسا نہیں چلے۔ ابھی ایک بچے کو لے آ کر ڈال رہا، بولا نہیں میں خواب میں دیکھا میرے بچے کو ذبح کر رہا، ویسا کیا بھی نہیں۔
نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں، تمہارے خوابوں کا کیا بھی اعتبار نہیں، تمہیں کیا کیا کی دیکھیں گے۔ اب میں ایوب بھائی کو بولا میں خواب میں دیکھا ایوب بھائی تمہیں مجھے ایک 10,000 روپے دیتے ہی، انہوں کیا بولیں گے شیخ ایسا کرو دوسرے دن تمہیں خواب میں لے لو، تمہیں آج خواب میں دیکھے نہیں، دوسرے دن کیا کرو بھائی سچ تمہیں خواب میں لے لو۔ تو ہمارے خوابوں کا اعتبار نہیں ہے، انبیاء کے خوابوں کا اعتبار ہے۔ انبیاء کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ سچے ہوتے ہیں۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین۔ تیسری چیز جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، ایک اور چیز جس کے بارے میں انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ استغفار کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے بار بار استغفر اللہ۔ یہ آخری بات میرے پاس ہے، بس 3 باتیں اب بس ہیں، آپ اسے دل میں بٹھا لیں۔ استغفار، اللہ سے بار بار استغفار کریں۔ استغفار کسے کہتے ہیں؟ فرگیونس، اللہ تعالیٰ سے آپ معافی چاہیں۔ کتنے گناہ میں نے کیے مجھے یاد نہیں ہے، آپ نے بہت سارے گناہ کیے آپ کو بھی یاد نہیں، لیکن اللہ کو یاد ہے۔ استغفر اللہ اٹھتے بیٹھتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ توجہ۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا آدمی شکر کرے۔ جیسے لوگ ہیں کھاتے پیتے روتے، کبھی شکر زبان سے نکلتا نہیں، کب کیا تو بھی ہم نہ دیکھتے ہی ڈر جاتے، اچھا مولوی صاحب کی کیا تو بھی چندہ مانگیں گے، ہمیں بولنے سے پہلے انہوں نے بولا تھے بے پارا برابر نہیں، ٹھنڈا ہے بے پار، کیا بولتا پہلے شروع کر دیتا ٹھنڈا ہے بے پار۔ اچھا اس کے کیا تو بھی رسم و رواج شادیاں وہ سب آئے تو بے پار گرم ہو جاتا، کہاں سے لاتا معلوم نہیں، قارون کے خزانے سے کیا خرچ کرتا ہاں، یہ قارون کا خزانہ کہاں سے آتا، اللہ کے نام کو دے رہے گا تو پہلے چروتا۔ مول صاحب آگے کی آٹو نگر میں بے پار برابر نہیں، کام آج نہیں آٹو نگر میں، یہ ایک رٹ ایسی لوگاں سیکھے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ آپ کو اور دے گا، اللہ آپ کو اور دے گا۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اگر آپ اللہ کا شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھیں گی۔ بس 4 باتیں میں نے آپ سے کہیں جس کو پا کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے وہ مقام لیا کہ اللہ نے امام بنا دیا، اللہ نے کہہ دیا کہ وفا کا حق ادا کر دیا، شرک سے بیزارگی، مکمل اطاعت اور بندگی، استغفار، اللہ سے ہمیشہ گناہوں کی مغفرت چاہتے رہیں، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ یہ بہت مبارک وقت ہے، اپنے لیے بھی میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔